بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج ذرا مختلف موضوع پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ پسماندگی کی ایک انتہا ہوتی ہے، اور اس انتہا سے جا کر واپس لوٹنا ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ اس پسماندگی کو ختم کرنے کے لیے، اور خاص طور پر جب پاکستان کے آدھے بچے اسکول ہی نہ جاتے ہیں، گویا تقریباً 3 کروڑ بچے اسکول ہی نہیں جاتے، اور جو جاتے ہیں ان میں سے 1/4 سیکنڈری اسکول تک جاتے ہیں، اور گریجویشن تک جاتے جاتے وہ 5% رہ جاتے ہیں، اور ماسٹرز تک جاتے جاتے وہ 2% سے بھی کم ہوتے ہیں۔ ہمارے ہمسایہ ملک میں 30,000 کم از کم پوسٹ گریجویٹ اور ماسٹرز کے بعد PhD کرنے والے نوجوان موجود ہیں، بچیاں بھی موجود ہیں۔ ہمارے ہاں 300 بھی نہیں، 30 35 40 بچے PhD سال میں کرتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، باوجود اس کے کہ ہمارے پاس علم و دانش کے منبع بہت پرانے موجود ہیں۔ 500 سال، 700 سال، 800 سال تک یہ کہانی ہمارے پاس موجود ہے۔ اس خطے میں جس میں ہم رہتے ہیں، یہاں بابا بلے شاہ تھے، وارث شاہ تھے، اس میں بابا فرید تھے، اس میں لال شہباز قلندر تھے، اور اس طرح کی اور بہت ساری شخصیات تھیں جنہوں نے دین اسلام کی اشاعت کے لیے، اس کی ترویج کے لیے، لوگوں کو زندگی کے طور طریقے سکھانے کے لیے ایسی درسگاہیں تعمیر کیں کہ جن کی روشنی آج تک موجود ہے، معدوم نہیں ہو رہی، سرحد کے دونوں پار۔ ان شخصیات میں سے بابا بلے شاہ کا اپنا ایک مقام ہے، اور بہت بڑا مقام ہے۔ وہ لاہور سے کچھ ہی فاصلے پر جو قصور شہر ہے، وہاں انہوں نے اپنا مسکن بنایا تھا۔ ان کی شاعری پوری دنیا میں مذہبی تعلیم کے طور پر بھی دیکھی پڑھی سنی جاتی ہے، اور لوگ اس پر عمل کرتے ہیں۔ شاید ہم سے زیادہ سرحد کے اس پار ان کے پیروکار زیادہ ہیں، حالانکہ وہ تو پاکستانی مسلمان جو بھی آپ کہہ لیں اس حوالے سے کہ وہ اس زمین پہ تھے، وہ بابا گرو نانک سے کہیں چھوٹے نہیں تھے، اور بابا گرو نانک کی تعلیمات میں ان کے کلام کو باقاعدہ پڑھایا جاتا ہے۔ لیکن قصور شہر ایک بڑا ہی بد نصیب شہر رہا پاکستان کی تاریخ میں۔ آج 75 سال گزرنے کے باوجود وہاں کوئی یونیورسٹی نہیں ہے، کوئی میڈیکل کالج نہیں ہے، کوئی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ نہیں ہے، کوئی کمپیوٹر ٹریننگ کے لیے بڑا انسٹیٹیوٹ نہیں ہے۔ بچے اور بچیاں جو گاؤں سے شہر آتے ہوئے گھبراتے ہیں، وہ کہاں لاہور جاتے یا کہاں کہیں اور دوسرے شہر میں جاتے اور جا کے تعلیم حاصل کرتے۔ ایسے حالات میں اگر وہاں پر کوئی تعلیمی ادارہ ایسا بن رہا ہو کہ جس کے نتیجے میں ہزاروں سال تک روشنی پھیلے گی اور لوگ تعلیم یافتہ ہوں گے، بچیاں تعلیم حاصل کریں گی، ملک سنورے گا، نصیب سنوریں گے، گھر سنوریں گے، اور چین سکھ آئے گا۔ ایسے میں کچھ لوگ، وہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے ہوں، اگر وہ ایک عجیب و غریب پروپیگنڈا شروع کر دیں، اور وہ یونیورسٹی جو ابھی بنی نہیں، جس کی میں تفصیل آپ کے سامنے بھی رکھوں گا، جو بھی بنی نہیں، جس کا ابھی پہلا دوسرا سٹیپ آیا ہے، اس پہ کریڈٹ لینا شروع کر دیں، تو شرمناک، افسوسناک اور ذلت آمیز رویہ ہے۔ میں چودھری منظور صاحب کو 30 سال سے جانتا ہوں۔ وہ قصور سے قومی اسمبلی کے رکن تھے، 2002 میں میری اہلیہ بھی رکن تھی، اور میرا تو خیر زمانہ طالب علمی سے چودھری منظور صاحب کے ساتھ ایک تعلق ہے۔ ان کی علم دوستی، مزدور دوستی سے میں بہت اچھی طرح واقف ہوں۔ میرا ان کا نظریاتی طور پر اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن انسانی رشتوں اور علمیت کے حوالے سے ہمارے درمیان کوئی اختلاف نہ کبھی ہوا، نہ ہو سکے گا۔ مجھے یاد ہے بہت اچھی طرح، جب پہلی دفعہ وہ قومی اسمبلی کے رکن بن کر آئے تو وہ قصور شہر کے عام نلکے سے پانی پی لیتے تھے، اور کہتے تھے میرا مخالف یہ پانی پی کر دکھا دے تو میں اس کو مان جاؤں گا، میں ابھی بھی اس کو ووٹ دے دوں گا۔ وہ صاحب منرل واٹر پیتے تھے، اور چودھری منظور عام گلاس پہ سڑک پر لگے ہوئے نلکے سے پانی پی کے زندہ ہیں، حیات ہیں، باشعور ہیں، عقل مند ہیں، علم و دانش کی ایک پوری کی پوری آماج گاہ ہے۔ مجھے یاد ہے بہت اچھی طرح
کہ 2012 میں انہوں نے راجہ پرویز اشرف صاحب اس وقت پاکستان کے پرائم منسٹر تھے، انہیں قصور آنے کی دعوت دی اور وہاں قصور کے مسائل رکھے۔ ان مسائل میں سے ایک پہلے مسئلہ تھا بہت بڑا، وہ ٹینویز کا پانی تھا جس نے زمین کو زہر آلود کر دیا ہوا تھا۔ دریاؤں کے درمیان کی زمین جو بہت زرخیز تھی وہ زہریلی ہو چکی ہوئی تھی۔ محترمہ بے نظیر بھٹو نے قصور کے لوگوں کا یہ مسئلہ حل کیا، اور شاید مجھے پتہ نہیں ہے اب وہ اثرات وہاں ختم ہو چکے ہوئے ہیں یا باقی ہیں، لیکن گنڈا سنگھ والا سے جو پانی آتا ہے اور وہاں سیلاب سے جو لوگ متاثر ہوتے ہیں ان کی مدد کے لیے جو لوگ موجود ہیں اس میں بہت ساری شخصیات ہیں، اس میں چودھری صاحب بھی موجود ہیں۔ صرف یہی نہیں، جب انہوں نے راجہ پرویز اشرف صاحب کو بلایا اور اپنے مطالبات ان کے سامنے رکھے تو راجہ پرویز اشرف صاحب نے ایک جلسہ عام میں یہ اعلان کیا کہ قصور شہر کو بابا بلے شاہ انٹرنیشنل یونیورسٹی بنا کر دی جائے گی۔ اب بابا بلے شاہ انٹرنیشنل پرسنالٹیز میں شامل ہیں، ان کی تعلیم، ان کی شاعری پوری دنیا میں جانی جاتی ہے۔ جہاں پنجابی بولی جاتی ہے وہاں بابا بلے شاہ آج بھی زندہ ہیں، اور بابا بلے شاہ کا نام قیامت تک موجود رہے گا۔ پھر یہ زمین کہاں سے آتی جس پر یہ یونیورسٹی بنتی؟ پرویز اشرف صاحب نے محکمہ ریلوے سے کہا کہ آپ کی زمینوں پر بے شمار قبضے موجود ہوتے ہیں تو کچھ زمینوں کو خالی کروا لیجیے۔ تو پتہ چلا کہ ریلوے لائن کے ایک پار، اس پار تقریباً 100 کچھ ایکڑ زمین خالی ہے اور اس پر یہ یونیورسٹی بن سکتی ہے۔ اس میں سے شاید کچھ رقبہ ایسا تھا جو خالی نہیں تھا۔ اس کی لاگت کا اندازہ لگایا گیا اور اس لاگت کو لیز میں تبدیل کر کے، چونکہ یہ رفائی کام تھا، مکمل رفائی کام تھا، اس کے لیے اس پہ تھوڑے سے معاملات جو تھے اس پہ حکومت نے اپنا حصہ ڈالا اور اس کی قیمت کو کم کر دیا گیا۔ جب یہ معاملہ آگے چلا اور 13 میں حکومت بدل گئی تو پھر 5 سال اس یونیورسٹی کے حوالے سے کہیں سے کوئی آواز سنائی نہیں دی ماں سوائے چودھری منظور احمد کے، جو جب کبھی ملتے تھے تو ایک کسک، ایک تکلیف کا اظہار کرتے تھے کہ اچھی بلی یونیورسٹی بن رہی تھی، تباہ و برباد ہو گیا سارا معاملہ، اور اس وقت کی حکومت نے اس طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ میں آپ کے سامنے سے ہٹ کر پہلے ایک اور بات رکھ دوں، پھر یہ بات دوبارہ میں یہیں پر آؤں گا۔ قومی اسمبلی کا ایک طریقہ کار ہے، اس میں منگل کے روز پرائیویٹ ممبر ڈے ہوتا ہے، اور یہ پرائیویٹ ممبر ڈے موسٹلی اپوزیشن کے لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، اس لیے کہ حکومت ان کے بلز کو منظور کرنے کے لیے ریلکٹنٹ ہوتی ہے اور وہ ان کو سرکاری بل نہیں بنانے دینا چاہتی۔ وہ لوگ جو سرکاری بینچوں پر بیٹھتے ہیں ان کی پرپوزل پر حکومت خود سمری موو کرتی ہے، وہ پلاننگ ڈویژن جاتی ہے، پلاننگ اس کو اپروو کرتا ہے، فائنانس کے پاس جاتی ہے، فائنانس اس پہ پیسے ایلوکیٹ کرتا ہے، پھر وہ اپنی اصلی پوزیشن پر آ جاتی ہے کہ اس پر امپلیمنٹیشن کر دی جائے، اور اس دوران اس کا PC1 PC2 جو بھی بنانا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اور پھر حکومت کی اجازت سے زمین کی الاٹمنٹ کے نتیجے میں کنسٹرکشن کا کام شروع ہوتا ہے۔ یہ بابا بلے شاہ یونیورسٹی کا جو معاملہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کسک کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ بیان کیا کرتے تھے چودھری صاحب، اور میری اہلیہ چونکہ اس وقت قومی اسمبلی کی رکن ہے اور اتفاق سے چودھری صاحب نہیں ہے، تو ہمارے درمیان فیملی ریلیشنز اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ وہ ہمارے ہاں آتے ہیں، ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، گفتگو ہوتی ہے، اختلاف ہوتا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن علم پر کوئی سودا نہیں ہوتا۔ میری اہلیہ اسلام آباد میں کالج، یونیورسٹی، پتہ نہیں جانے کیا کیا وہ کام یہ کروا چکی ہوئی ہے، پوسٹ گریجویٹ کالج بنا چکی ہے، وہ خود پروفیسر تھی، اس کو پتہ ہے کہ علم کی کیا اہمیت ہے اور بچیوں کو خاص طور پر تعلیم دینے کا کیا مطلب ہے۔ قوم بنانی ہے تو پھر بچوں کو تعلیم دینا ہوگی، پھر ریسرچ کروانی ہوگی، پھر ٹیکنالوجی سے ان کو روشناس کرانا ہوگا، اور پھر انہیں اس قابل بنانا ہوگا سائنس کی مدد سے اور آرٹس کی مدد سے کہ وہ دنیا میں پاکستان کا نام بلند کر سکیں، روشن کر سکیں، اپنی مثال آپ قائم کر سکیں۔ کچھ عرصہ پہلے چودھری صاحب سے ملاقات ہوئی تو یہ تذکرہ پھر بیچ میں آیا، چونکہ ایک تکلیف تو ان کو موجود تھی، تو ہم نے ان سے یہ کہا کہ چودھری صاحب اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس کو بل کو آسیہ کے ذریعے موو کر دیا جائے، باوجود اس کے کہ چودھری صاحب
یہ کام سرکاری طور پر کروا سکتے تھے، وہ حکومت کے حلیف ہیں، لیکن انہوں نے بھی یہ مناسب سمجھا کہ آسیہ بی بی یہ کام کریں۔ ایک ڈرافٹ ہم سب نے مل کر تیار کیا، پھر اس پر ہم نے بہت ڈیلیبریشن کی، پھر اس کو تبدیل کیا۔ پھر جب وہ سیکنڈ ڈرافٹ ہمارے سامنے آیا تو میں نے چودھری صاحب سے گزارش کی کہ چودھری صاحب یہ جو پرائیویٹ یونیورسٹیز کا کانسیپٹ ہے اس میں تو لوٹ مار ہے، یہ تو کاروبار ہے، اس کے چکر میں نہ پڑیں۔ ابھی جو کل پرسوں قومی اسمبلی نے بہت سارے بلز پاس کیے ہیں وہ پرائیویٹ یونیورسٹیز کے لیے ہیں، وہ لوگوں کو امیر سے امیر تر کرنے کے لیے، لیکن یہ بابا بلے شاہ یونیورسٹی جو ہے اس کے لیے میں نے انہیں تجویز دی تھی چودھری صاحب کو کہ اس کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پر لے جائیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کچھ بچے مفت پڑھیں گے، کچھ اپنی فیس دیں گے، تو اخراجات بھی چلتے چلے جائیں گے اور یونیورسٹی جو ہے اس میں ایک معیار برقرار رہے گا، جیسے پرائیویٹ یونیورسٹی میں ہونا چاہیے، جیسے انٹرنیشنل لیولز کی یونیورسٹیز میں ہونا چاہیے۔ دنیا میں غالباً پہلی یونیورسٹی 1381 میں ہائیڈلبرگ میں بنی تھی، اور وہاں سے جو لوگ پڑھ کر آئے ان میں تو علامہ اقبال بھی تھے۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ علامہ اقبال کو پڑھنے کے لیے کہاں جانا پڑا تھا۔ اگر قصور کے ارد گرد کے بچے قصور شہر میں آ کے رہیں گے، وہیں ہاسٹل میں رہیں گے، وہیں پڑھیں گے، وہیں جاب پہ لگ جائیں گے، تو کسی کا کوئی برا ہوگا؟ نہیں، بالکل برا نہیں ہوگا۔ وہ معاملہ جو 12 میں چلا تھا اس پر ریلوے نے یہ کانسنٹ دی تھی کہ ہم زمین دے دیں گے، اور پرویز اشرف صاحب نے یہ حکم جاری کیا تھا کہ اس کو کر دیا جائے، لیکن حکومت کی تبدیلی کے نتیجے میں اور آنے والی حکومت کے نااہلی کے نتیجے میں یہ کام پورا نہیں ہو سکا تھا۔ اب جب کہ یہ کام ہوا تو یہ ایسے ہوا کہ میری اہلیہ اتفاق سے اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے انہیں جانا تھا، وہ میری بیٹی جرمنی میں پی ایچ ڈی کر رہی ہے، انہیں جانا تھا وہاں، اور یہ بات طے نہیں ہو رہی تھی کہ قومی اسمبلی کا اجلاس کب ہوگا۔ ہم نے احتیاطاً یہ ٹائم اختیار کیا تھا کہ اچھا اگر ہوگا تو اس میں وہ واپس آ جائیں گی، لیکن پرائیویٹ ممبر ڈے کل تھا۔ انہوں نے قانونی طور پر، آئینی طور پر سب حوالوں سے رولز اینڈ ریگولیشنز کے مطابق اپنی کلیگ محترمہ نفیسہ شاہ صاحبہ کو، جو خود پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، قائم علی شاہ صاحب جو چیف منسٹر بلوچستان سندھ تھے، ان کی صاحبزادی ہیں، غالباً تیسری دفعہ وہ ایم این اے بنی ہیں، اور اس سے پہلے اپنے شہر کی ناظمہ رہی ہیں جنرل مشرف کے دور میں۔ انہوں نے ان کو اتھارٹی دی کہ آپ میرے بہاف پہ اس بل کو موو کر دیں۔ ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ نے آسیہ عظیم صاحبہ کے بل کو موو کیا، اور قومی اسمبلی نے کثرت رائے کے ساتھ اس بل کو منظور کر لیا۔ یہ بل سینٹ میں جائے گا اور یقیناً سینٹ سے بھی یہ پاس ہو جائے گا، اور میں ٹریبیوٹ پیش کرتا ہوں قصور کے بیٹے چودھری منظور کو کہ انہوں نے قصور کا حق ادا کیا اور قصور کے بچوں کی تعلیم کا بندوبست کیا۔ یہ انشاءاللہ سال، 1.5 سال، 2 سال میں یونیورسٹی بنتی ہوئی نظر آئے گی سب لوگوں کو، لیکن اس کے جو ابتدائی مراحل تھے وہ سب کے سب پورے ہو گئے۔ میں دعا گو ہوں ان بچوں کے لیے کہ جو اپنے روشن مستقبل کو دیکھنے کے لیے بیتاب ہیں، وہ اس یونیورسٹی میں جائیں گے۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی یونیورسٹی بننے جائے گی جس میں لاہور سے بھی لوگ آئیں گے، جس میں پاک پتن سے بھی لوگ آئیں گے، جس میں اکاڑا سے بھی آئیں گے، ساہیوال سے بھی آئیں گے، کوٹ رادھا کرشن سے بھی آئیں گے، للیانی سے بھی آئیں گے، اور دوسرے علاقوں سے بھی بچے وہاں آئیں گے اور تعلیم حاصل کریں گے۔ اور ہم سب لوگوں کے لیے جنہوں نے اس میں ایفرٹ کی ان کے لیے دعا کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارے لیے وہ راستہ اختیار کرنے کی ہمیں توفیق دے کہ جس کے نتیجے میں یہ صدقہ جاریہ جاری رہے اور آنے والے وقتوں میں لوگ اس کی تقلید کریں اور بچوں کو پڑھانے کی پوری کوشش کریں۔ میں 2 چیزوں کی وضاحت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ اس وقت جو موجودہ ایم این اے ہیں قصور سے، ان کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے، اور ان کے یہ اختیار میں تھا کہ وہ اپنے ہی وزیروں سے، احسن اقبال صاحب سے اور ڈار صاحب سے کہہ کے اس کو منظور بھی کروا سکتے تھے، فنڈز بھی لے سکتے تھے، لیکن انہوں نے قصور کے لوگوں کے ساتھ وفا نہیں کی۔ انہوں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ وہ قصور کے بچوں اور بچیوں کے لیے ایسی درسگاہ کا اہتمام کر سکیں، اس کا انتظام کروا سکیں کہ جو رہتی دنیا تک اپنی جگہ پر موجود ہے۔ میں آپ کے سامنے یہ بات بھی کہتے ہوئے برملا کہتا ہوں، مجھے کوئی نہیں ہے یہ کہنے میں کہ اگر چودھری منظور صاحب چاہتے
تو یہ کمپلیٹلی پرائیویٹ یونیورسٹی ہو سکتی تھی۔ انہیں بعض لوگ یہ مشورہ دے رہے تھے کہ پرائیویٹ یونیورسٹی بنائیں، بعض یہ کہہ رہے تھے کہ اس کو پبلک یونیورسٹی بنائیں۔ میں نے کچھ خاکسار نے انہیں اصرار کیا تھا کہ اس کو پبلک پرائیویٹ بنائیں تاکہ ہر طرح کا بچہ وہاں آ کر تعلیم حاصل کر سکے، غریب سے غریب، امیر سے امیر۔ میرے پاس یہ وہ لیٹرز ہیں اور یہ وہ بلز ہیں جو پیش کیے گئے اسمبلی میں۔ یہ پرائم منسٹر ہاؤس کے لیٹر ہیں، یہ لیٹر ہے، یہ کوئی ایک چیز نہیں ہے، یہ بہت سارے لیٹرز ہیں میرے پاس۔ میں اگر آپ کسی کو کوئی اعتراض ہوگا تو میں ان کو اسکرین پہ ڈال دوں گا، آپ لوگ ان کو دیکھ لیجئے گا۔ یہ 2012 سے معاملہ چلا ہوا ہے اور یہ پورا ہوا ہے 27 جولائی 2023 کو شام تقریباً 4 بجے کے قریب۔ اگر قومی اسمبلی کا ریکارڈ کوئی دیکھنا چاہے تو دیکھ لیں کہ موور کون ہے، پیش کس نے کیا، اور میں نے آپ کو اس کی تفصیل بتا دی۔ اور وہ لوگ جو اس کا کریڈٹ لینا چاہتے ہیں انہیں چاہیے کہ کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے، یہ انہی کے لیڈرز کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔